بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولا یکون الا ما یرید۔ یہ سبق نمبر 12 ہے اور عقیدہ نمبر 7 چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ولا یکون الا ما یرید، کہ نہیں ہوتا، نہ ہوگا کچھ بھی مگر ما وہی ہوگا یرید جس کا وہ اللہ ارادہ کرے۔ اللہ ہی کے ارادے سے سب کچھ ہوگا۔ تبلیغ جماعت والے بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فعال لما یرید، کر گزرتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو ارادہ ہوتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو ہی جاتا ہے، ہو کر رہتا ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا جو امر ہے وہ گویا ہونے ہی والا نہیں ہے، وہ گویا ہو گیا ہے، اتنا اٹل ہے، دو ٹوک ہے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں، کرتے ہیں وہی جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اہل سنت کا یہاں پر ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے اور کچھ اضافی چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیں، اسلاف کا بھی عقیدہ ہے نا، اسلاف کا عقیدہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہا اللہ نے وہ ہو کر رہا، اور جو نہیں چاہا اس نے نہیں ہونا تھا، اس نے نہیں ہونا تھا۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم میں ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، کس کی چاہت سے ہوتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کی چاہت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تشریعی نظام، ایک تکوینی۔ تشریعی نظام میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، ایک زندگی گزارنے کا ایک طور طریقہ، ضابطۂ حیات اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جس کے اندر یہ بتایا کہ کفر اچھی چیز نہیں ہے، گناہ اچھی چیز نہیں ہے، نیکیوں کی طرف جاؤ، ایمان اسلام کی طرف جاؤ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، پیغمبر بھیجے، رسول اور انبیاء بھیجے۔ اچھا، دوسرا نظام ہے تکوینی۔ تکوینی نظام یہ ہے کہ کائناتی نقشہ جو کچھ چل رہا ہے، یہ جو کچھ کائنات بنائی اللہ نے، جیسے چلا رہے ہیں، اس میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی کس طرح، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی درمیانہ، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیماری میں کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی بیماری سے صحت پا رہا ہے، کوئی نعمت دنیا کی زیادہ پا رہا ہے، کوئی کم پا رہا ہے، کوئی بالکل زندگی میں اس کی تنگ ہوئی ہے، کوئی فراوانیوں میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اچھا، تکوینی نظام کا سلسلہ، اللہ نے یہ علم علوم اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس کی ایک جھلک حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس جو بھیجا تھا، اور وہ ایک خاص واقعہ۔ اور تکوینی نظام میں سارے فرشتوں کو جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، مثلا میکائیل علیہ السلام جو کور کمانڈر ہیں، ان کے تحت فرشتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی بھی کس پر ہے؟ ہواؤں، فضاؤں وغیرہ پر ہے، تو یہ تکوینی نظام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کی اگر لگی ہے سور وغیرہ پر، وہ بھی تکوینی نظام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام پر کی لگی ہے ڈیوٹی مارنے پر، روح قبض کرنے پر، وہ بھی تکوینی نظام ہے۔ جبریل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی وہ تشریعی نظام پر تھی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی طرف ان کو بھیجا تھا، وہ پیغمبروں کی طرف آئے، اور تشریعی نظام کا درجہ تکوینی نظام سے بلند و بالا ہوتا ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام کا تمام فرشتوں پر رتبہ بلند ہے۔ کوئی چیف آف آرمی ملائکہ اگر ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، باقی 3 فرشتے میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ کور کمانڈر ہیں، باقی اس کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ پھر اس ترتیب سے ہیں۔ بہرحال سب سے بڑا رتبہ ان کو اس لیے ملا کہ تشریعی نظام سے یہ منسلک تھے، اور یہ انبیاء کے پاس تشریعی امور لے کر آتے تھے۔ اچھا، یہ چیزیں سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھیں کہ اہل سنت الجماعت تکوینی طور پر یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ ایمان ہو یا کفر ہو، دونوں کا ارادہ اللہ فرماتے ہیں۔ ولا یکون الا ما یرید، چاہے وہ ایمان اسلام ہو یا کفر ہو، شرک ہو، ارادہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن مشیت کے درجے میں ہوتا ہے۔ مشیت، مرضی کے درجے میں صرف نیکی، ایمان اور اسلام کا ہی ارادہ ہوتا ہے، مرضی کے طور پر، رضا کے طور پر، رضا اور مرضی۔ اچھا، جیسے والدین اپنے ایک ضدی بچہ کہہ رہا ہوں میں نے فلاں کے ساتھ جانا ہے، تو والدین کہیں یہ اچھے لوگ نہیں، آپ مت جاؤ، وہ ضد کرتے 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 تھکا دیں ماں باپ کو، تو ماں باپ کہیں جاؤ، مرو، جاؤ، اب وہ چلا جائے، اس کو نقصان ہو جائے، واپس آئے اور روئے چل رہا ہے کہ آپ نے ہی مجھے کہا تھا نا کہ آپ جاؤ۔
تو یہ اس کا کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ والدین نے جس کو کہا تھا جاؤ تو یہ غصے میں نہ چاہتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جانا والدین کی مرضی سے یا والدین کی اجازت سے تھا، تو لیکن اجازت وہ نہیں دے رہے تھے، لیکن اس نے اجازت زبردستی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مرضی اپنی چلائی، تو اب والدین کو وہ ملامت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک دونوں چیزیں پیدا کی، خالق اللہ ہی ہیں، جنت دوزخ دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب اختیار دے دیا بندے کو کہ بندہ کس طرف جاتا ہے اختیار کر کے، تو اب بندہ اگر کفر اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن پیچھے سارا نظام تکوینی اللہ کا ہی چلے گا، اللہ کے علاوہ کوئی خالق تو نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے کہ جو کسی دوسری چیز کو پیدا کرے، یا اللہ کے مقابلے میں کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں ارادہ کر سکے، یعنی اللہ ایمان کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فلاں طاقت شیطانی طاقت جو ہے کفر کا ارادہ کرتی ہے، یہ کافر کفر کا ارادہ کرتا ہے، جس طرح کہ معتزلہ کا نظریہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کفر اور برائیوں کا ارادہ بندہ خود کرتا ہے، ورنہ اللہ کا مرید کفر ہونا یہ تو لازم آئے گا اور اللہ کی طرف کفر کی نسبت جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ بات کو سمجھے ہی نہیں ہیں، آپ تکوینی نظام میں دیکھیں، تکوینی نظام میں یہ چیزیں خالق اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے پیدا کی ہیں ساری چیزیں۔ جس طرح ایک ٹیچر جب معروضی سوالات آبجیکٹیو ٹائپ دیتا ہے تو اس میں ایک سوال لکھا ہوتا ہے اور آگے کتنے 4 آپشن لکھے ہوتے ہیں، تو اب 4 میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے 3 غلط ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی نالائق بچہ وہ غلط پر جو ہے وہ ٹک کر لے اور بعد میں اس کے وہ پیپر فیل ہو جائے، کہ استاد جی آپ نے یہ سارے غلط دیے ہوئے تھے، تو جواب میں یہی آئے گا حضرت اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو صحیح پڑھایا بھی گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن کاش کہ آپ حاضر ہوتے دل اور دماغ اور جسم کے اعتبار سے، تو آپ کو محنت کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو آپ کو 3 غلطوں میں سے ایک پکڑ لیا، تو آپ صحیح کیوں نہیں پکڑ سکتے تھے؟ صحیح بھی تو اس میں تھا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے کفر اور شرک دونوں چیزیں ہیں، نیکی اور بدی دونوں چیزیں اللہ نے خالق ہیں اس کے، اللہ خالق و کل شیء، ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، شر کے بھی خیر کے بھی شر کے بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ شر کی ڈائریکٹ نسبت اللہ کی طرف کرنی نہیں چاہیے، جس طرح سورہ جن میں ہے وَأَنَّا لَن کیا ہے کہ شَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا۔ أَرَادَ بِهِمْ ارادہ یہ فعل معلوم ہے، جب رشد و ہدایت کی بات آئی ہے فعل معلوم لایا گیا ہے، ربهم اللہ کو رب کو فاعل بنایا گیا ہے، لیکن جب شر کی بات آئی ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ، کہ ہم نہیں جانتے کہ شر کا ارادہ کیا گیا ہمارے ساتھ۔ دیکھیں شر کی جہاں بات آئی ہے تو وہاں اریدہ فعل مجہول لایا گیا ہے، اللہ کی طرف براہ راست نسبت نہیں کی گئی۔ جنات کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کر کے ہمیں ادب سکھا دیا کہ ٹھیک ہے اللہ خیر اور شر دونوں کے خالق ہیں، لیکن شر کی نسبتیں ہر وقت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اس کو فعل مجہول سے تعبیر کرنا چاہیے اور فعل معلوم سے خیر کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ معتزلہ پر بار رد ہو گیا، وہ ایمان اسلام کا مرید جو ہے ارادہ کرنے والے وہ اللہ کو سمجھتے ہیں، اور کفر اور واہیات کا خرافات کا شرک کا اس کا ارادہ بندے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے مقابلے میں ایک معاذ اللہ بندے کو خدا بنانے کی مترادف ہے۔ اچھا، پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر اللہ پکڑ کیوں کرتے ہیں جب دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے سینکشن ہو کے آتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر یہ چیزیں پیدا کر چکے ہیں، تشریعی طور پر سمجھانے کے لیے کتابیں صحیفے انبیاء بھیج چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ آپ وَرَلَّنَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تیرا رب چاہتا تو کوئی بھی دنیا پر مومن کے علاوہ نہ ہوتا، سب مومن ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے 2 گھاٹیوں کی طرف، کس طرف چاہتے ہیں، جنت یا دوزخ، یا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے پورا اختیار دیا ہے۔ تقوی اور فجور کس کی راہیں اختیار کرتے ہیں، کوئی زبردستی نہ شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کھینچ کے جو ہے یہاں سے گردن سے پکڑ کے گناہوں کی طرف لے کے جائے، نہ فرشتوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ زبردستی پکڑ کے مسجد کی طرف لے کے جائیں، بس اس کو اختیار دیا ہے کہ یہاں تو اپنے اختیار آزما، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تو۔ اچھا، اس کے باوجود اگر یہ اس طرح کرتا ہے تو پھر یہ خود ہی اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ایسے ہی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چور کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے کہا اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا چوری کرنا تو میں نے کر دی۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمانے لگے پھر پوری تقدیر پر آگے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا کہ عمر کا دور ہوگا اور نظام سلطنت کو درست کرنے کے لیے تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو سیدھا ہو جا، میں بھی مجبور ہوں۔ تو جیسا منہ تھا ایسی چپیڑ لگائی اس کو،
یعنی جیسا سوال تھا اعتراض تھا ایسا اس کو جواب دے دیا۔ اچھا یہ پکڑ پھر کیوں ہوتی ہے؟ اس کو میں نے کچھ جواب تو دے دیے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ ارادہ علت بعیدہ ہے اور حکم قریبہ پر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں نا اگر کفر وغیرہ ان چیزوں کا، تو ارادہ بعیدہ ہوتا ہے، ارادہ قریبہ بندے کا خود ہوتا ہے اس کے بعد کہ وہ کفر اختیار کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کو اس پر سزا ہوتی ہے۔ تو حکم ہر قریبہ پر لگتا ہے، علت قریبہ پر۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ نشہ آیا نا کسی شراب میں، تو اب شراب پر جب نشہ آیا تو ہم شراب پر پابندی لگائیں گے، انگوروں پر نہیں لگائیں گے کہ انگوروں سے بنی ہے تو انگور پر پابندی لگا دیں، مارکیٹ میں انگور نہ آئے۔ انگور علت بعیدہ ہیں، شراب علت قریبہ ہے۔ جیسے یہ ہو گیا، اسی طرح ایک آدمی گرم پانی سے جل گیا تو اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آگ سے جلا ہے، حالانکہ آگ علت بعیدہ ہے، اس سے پانی گرم ہوا تھا اور پانی جو ہے وہ علت قریبہ ہے، تو حکم علت قریبہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، بعیدہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ اس بات کو بھی، نقطے کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ تو بندے کو اختیار بھی دیا تھا باقاعدہ۔ تو تکوینی نظام میں تو دیکھیں ہر چیز اللہ کی تابع ہے، یہاں تک کہ کفار بھی اللہ کے تابع ہیں، خنزیر، ہر چیز، کل اللہ قانتون، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات من فی الارض وان من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم۔ تو تکوینی نظام میں ہر چیز اللہ کے تابع ہے، البتہ تشریعی نظام میں اصل ہے، ٹھیک ہے۔ تکوینی نظام میں الستو بربکم قالوا بلا، سب نے اللہ کی ربوبیت کے اقرار عالم ازل میں فرعون تک سب نے کر دیا تھا، کافروں نے، ابو جہل نے۔ تشریعی نظام میں آ کے پھر فیل ہو گئے۔ تشریعی نظام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، کہ تکوینی نظام میں تو سب اللہ کے تابع ہو کر چلیں گے، اس میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں کیوں بیمار ہوتا ہوں، نہیں ہوتا، میں کیوں امیر ہوں، غریب ہوں، مجھے امیر ہونا چاہیے، نہیں، بس جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اسی ترتیب سے ہے۔ میں کیوں جو ہے کن ذہن ہوں، مجھے زیادہ تگڑا حافظے والا ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہے۔ تشریعی نظام میں اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، جو جتنا کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہیں کسی چیز میں دین میں تمہارے لیے کوئی حرج اللہ نے نہیں رکھا۔ تو اس عقیدے میں یہ بھی پتہ چلا کہ خلق اور امر یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، خلق اور امر یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس عقیدے کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات، یہ عقیدہ سمجھ آ چکا ہوگا۔